ہم اپنی دعا سے کرتے ہیں اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا وقلبا خاشعا۔ اللہ تعالی ہمیں وہ علم عطا فرمائے جو واقعی ہمارے لیے مفید ہو، ہمیں اس عمل کی توفیق عطا فرمائے جو اللہ کو پسند آ جائے، اور اتنے اچھے علم اور اتنے اچھے عمل کے بعد ہمیں اس پر اترانے والا نہ بنائے، بلکہ خود سے ڈرنے والا اور عاجز بندہ بنائے۔ یہ کسی نے ہینڈ ریز کیا ہے، کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں آپ؟ اپنا مائک ان میوٹ کریں جنہوں نے ہینڈ ریز کیا ہے۔ سر شاید مسٹیکنلی ہو گیا۔ اچھا، ان کا نام نہیں لکھا ہوا۔ چلیں، ہمارا آج 5واں دن ہے، اور ہم 4 دن الحمدللہ گزار چکے ہیں۔ بس وہ ریمائنڈر دوبارہ سے آج ہو جائے کہ who we represent۔ ہم یہاں پر اس لیے بیٹھے ہیں تاکہ ہم اپنے اخلاق، ہم اپنی زندگی، ہم اپنے معاملات، ہم اپنے اعمال سب اس طرح سے کریں کہ جس ہستی کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، جس کی امت کا ہم حصہ ہے، جس کی امت کو ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں، وہ میری وجہ سے یا میرے کسی قول کی وجہ سے، میرے کسی عمل سے بدنام نہ ہو جائے یا کوئی اس پر انگلی نہ اٹھائے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک ریمائنڈر ہے، اور ہمیشہ ہمیں یہ ریمائنڈر اپنے سامنے رکھنا چاہیے تاکہ یہ ایک ہمارے لیے یاد دہانی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے کہ جو مسلمان کی بیوٹی ہے، خوبصورتی ہے، وہ اس کے منصب، اس کے مال یا اس کے کوئی شکل و صورت سے نہیں ہے، بلکہ اس کے اخلاق سے، اس کے کردار سے، اس کی صفات سے ہوتی ہے اس کی خوبصورتی۔ اور اسی صفات پر ہم بات کر رہے تھے کل، سچائی اور امانت داری پر بات کر رہے تھے، وہ تفصیل سے بات کی الحمدللہ کل ہم نے۔ آج ہم ایک اور پہلو پر بات کرتے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ زبان کے حوالے سے بات کریں گے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے زبان، اس کی کیا خرابیاں ہیں، اس کو کیسے استعمال کرنا چاہیے اور کیسے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ زبان کی آفات کے نام سے ایک حدیث ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ضمانت دی ہے کہ من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے لیے جو شخص دونوں جبڑوں کے درمیان کی چیز یعنی زبان اور دونوں ٹانگوں کے درمیان کی چیز یعنی شرمگاہ کی ذمہ داری دے دے، میں اس کے لیے جنت کی ذمہ داری دیتا ہوں۔ اب ذرا سوچیں کہ اتنی بڑی ضمانت، یعنی کہ جو جنت ہے، یعنی اللہ کے رسول ہمیں جنت ہاتھ میں دے رہے ہیں، ایک طرح سے ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ کی جنت ہے، ٹھیک ہے، میں اس کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی اللہ کے رسول ضمانت لے رہے ہیں۔ ہم تھوڑا سوچیں کہ دنیا کا کوئی فرد، ہمارے ادارے کا کوئی سی او، ہماری یونیورسٹی کا وائس چانسلر، یا جو ہے وہ ہمارا وزیر اعلیٰ یا کوئی ایسا بندہ ہمیں کسی بات کی ضمانت دے کہ آپ کی جاب ہو جائے گی یا آپ کا فلاں کام ہو جائے گا، تو ہم کتنے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ یار اس نے کہہ دیا ہے تو بس کام تو ہو گیا۔ اب اندازہ کریں کہ دونوں جہاں کے سردار اور رحمت للعالمین اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمیں ضمانت دے رہے ہیں، اور کس چیز کی ضمانت دے رہے ہیں؟ جنت کی ضمانت دے رہے ہیں۔ اب اندازہ کریں کہ جنت کی ضمانت وہ کن چیزوں کے درمیان میں دے رہے ہیں، مطلب وہ زبان اور شرمگاہ پہ دے رہے ہیں کہ تم ان دو چیزوں کی حفاظت کرو، مجھ سے نا جنت کی ضمانت لے لو۔ تو اب یہ زبان اور شرمگاہ یہ دونوں کیوں؟ مطلب کوئی اور کچھ، مطلب یہ بھی تو کہا جا سکتا تھا نا کہ تم نماز کی ضمانت دو مجھے، تم زکوٰۃ کی ضمانت دو، تم روزے کی ضمانت دو، مختلف چیز، بہت سارے دین تو ہمارا بہت ہے، مطلب ساری زندگی ہے، تو اتنی چیزوں کی ضمانت نہیں دی، صرف زبان اور شرمگاہ کی بات کی اور کہا کہ ان دو چیزوں کی ضمانت دو، میں تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ آپ کا کیا خیال ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟
اس پہ ذرا اپنا فیڈ بیک دیں. آپ کے ذہن میں اس وقت کیا خیال آ رہا ہے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ یہ دو چیزیں جو ہے ان کی ضمانت کیوں دی, کسی اور چیز کی ضمانت کیوں نہیں ہے؟ ان دونوں چیزوں کی کیا اہمیت ہے؟ ریز ہینڈ کریں, اپنا ہینڈ ریز کریں تاکہ میں پھر آپ کو بتاؤں کہ کون بات کریں. کوئی بات کرنا چاہے گا؟ جی لارب ظہیر. سر زبان کے بارے میں تو ہمیں اس لیے کہا گیا کہ ہماری زبان کے ساتھ ہم کسی کے دل میں بھی جگہ بنا سکتے ہیں اور کسی کو تکلیف بھی دے سکتے ہیں. اور اگر ہم لوگ اپنی زبان کا خوش اسلوبی کے ساتھ استعمال کریں گے تو ہم لوگ کسی کو کچھ اچھا بھی بتا سکتے ہیں, اور اگر اسی کو ہم لوگ خوش اسلوبی سے استعمال نہیں کرتے تو وہ ہمارے لیے ہم اس کو تکلیف دے رہے ہیں, اور کسی کے دوسرے کا دل دکھانا سب سے بڑا گناہ ہے. بہت جزاک اللہ. جی عاطف, محمد عاطف. سر ان دو چیزوں کو عمومی نفس کے ساتھ مطلب مترادف ٹھہرایا گیا ہے, کیونکہ ہمارا جو نفس ہوگا اگر وہ پوزیٹیوٹی کی طرف ہوگا تو ہمارے جتنے بھی اعمال ہوں گے وہ چاہے ہم جسم کے جس بھی حصے سے کریں تو ہمارے پازیٹیو ہی جائیں گے. اگر ہم ان دو چیزوں کو مطلب اگر ہم اپنے نفس کو نیگیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں تو ہمارے باڈی پارٹس جتنے بھی ہیں وہ اسی کے ساتھ کنکلوڈ کر کے اسی کے ساتھ ہی مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف ہی جائیں گے. بالکل ٹھیک, بہت اچھا بہت اچھا. بالکل ایسا ہی ہے. ابھی ہم تفصیل سے پڑھیں گے کہ ایسی کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زبان اور شرمگاہ کی ضمانت مانگی اور نتیجے میں انعام میں ہمیں جنت کی ضمانت دی ہے. تو یہ ہم ابھی انشاءاللہ تفصیل سے پڑھیں گے. لیکن زبان جو ہے نا, زبان اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. یعنی جو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں ہمیں دی ہیں, ہمیں پتہ ہے. ہم ذرا سوچیں کہ کبھی ویسے آپ یہ ایکسرسائز کریں, جب آپ کبھی پریشان ہوں یا کسی مشکل میں ہوں, کسی اسٹریس میں ہوں, تو کاپی اٹھائیں اور لکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو کون کون سی نعمتیں دی ہیں. آپ لکھتے جائیں, چھوٹے بڑے سارے نعمتیں لکھیں, آپ کی ساری پریشانی ختم ہو جائے گی, بالکل ریلیکس ہو جائیں گے. کیوں؟ آپ کے سامنے اتنی نعمتیں آ جائیں گی کہ آپ سوچیں گے کہ اچھا میرے سامنے اتنی نعمتیں ہیں اور میں صرف اس چھوٹی سی چیز سے پریشان ہو رہا ہوں کہ یہ چیز میرے پاس نہیں ہے یا میرے ساتھ یہ کیوں ہوا. تو یہ ایک بہت بڑی تھراپی ہے کہ آپ کو اگر کبھی پریشانی ہو, کوئی اسٹریس ہو, تو آپ نعمتوں کے بارے میں سوچیں. تو یہ بہت بڑی ایکسرسائز ہے. لیکن زبان جتنی بڑی نعمت ہے نا, اتنا ہی اس کا بڑا امتحان ہے. یہی زبان جو ہے وہ ہم بہت آسانی کے ساتھ ہم اس زبان کو غلط بھی استعمال کر سکتے ہیں اور بہت آسانی کے ساتھ ہم اس کو صحیح بھی استعمال کر سکتے ہیں. تو یعنی جس کو استعمال کرنے میں کوئی مشقت بھی نہیں ہے, جس کو استعمال کرنے میں کوئی بہت زیادہ ہمیں ایفرٹس نہیں کرنی پڑتی, نہ کوئی تیاری کرنی پڑتی ہے, بس زبان ہے فوراً کوئی بات کر دی. اب ان باتوں کا کیا اثر ہوتا ہے میرے اوپر, میرے اعمال کے اوپر اور میرے نفس کے اوپر, میرے دل کے اوپر, سامنے والے جو لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے, اس سے ہم بے خبر ہوتے ہیں. تو اس لیے زبان جتنی بڑی نعمت ہے, یہی زبان ہی تو ہے نا کہ جس کے اقرار سے ہم کافر سے جو ہے مسلمان میں فرق کرتے ہیں, اور یہی زبان ہے کہ جو بندے کو جو ہے یا کافر بناتا ہے یا مسلمان بناتا ہے. تو زبان کتنی بڑی چیز ہے, تو اتنا بڑا امتحان بھی ہے کہ ہم اس کو کیسے استعمال کرتے ہیں. ہم اس کو تفصیل سے بھی دیکھتے ہیں. اس کی جو ہے وہ اہمیت کہ زبان کیوں ہے, یہ میں آپ کو ایک حدیث سے بتاؤں گا. ترمذی شریف کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان جب صبح کرتا ہے تو اس کے سارے اعضاء یعنی بدن کے جتنے پارٹس زبان کے سامنے اپنی عاجزی کا اظہار کرتے ہیں اور کہتے ہیں, یعنی زبان سے کہتے ہیں نا, یہ سارے جسم کے جو اعضاء ہیں نا اپنے زبان حال سے زبان سے کہتے ہیں کہ تو ہمارے سلسلے میں اللہ سے ڈر, اس لیے کہ ہم تیرے ساتھ ہیں. اگر تو سیدھی رہی تو ہم سب سیدھے رہیں گے, اور اگر تو ٹیڑھی ہو گئی تو ہم سب بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے. یعنی یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ جب بھی صبح ہوتی ہے تو تمام جو بدن کے پارٹس ہیں وہ عاجز ہو جاتے ہیں زبان کے سامنے, سارے عاجز ہیں. یعنی زبان ایک طرح سے سب پہ حکومت کر رہی ہے, اور زبان سے کہتے ہیں کہ اگر تم سیدھی رہو گی تو ہم بھی سیدھے رہیں گے, اگر تم ٹیڑھی ہوگی تو ہم بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے.
یعنی زبان کو ایک طرح سے سب پر سپیریورٹی حاصل ہے، اس لیے اللہ کے رسول نے زبان کی ہمیں ضمانت دی۔ پھر اس کے بعد ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے اور اس کے متعلق سوچتا نہیں کہ کتنی کفر اور بے ادبی کی بات ہے، یعنی یہ نہیں سوچتا، بس بات زبان سے نکال دی، نہ یہ سوچا کہ میں بات کیوں کر رہا ہوں، کیا یہ بات کرنے والی ہے یا نہیں ہے، یہ بات اچھی ہے یا غلط ہے، یہ بات حق ہے یا باطل ہے، ہم تو بات کر لیتے نا، تو اس کی جس کی وجہ سے وہ دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مشرق سے مغرب سے مشرق دور ہے۔ یعنی اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ بندہ ایک بات زبان سے نکالتا ہے، ان العبد لیتکلم بالکلمۃ، بالکلمۃ ایک لفظ، ما یتبین فیہا، اور اس کے بارے میں نہیں سوچتا کہ یہ بات میں نے کتنی کفر کی بات کی ہے۔ میں ہم نے دیکھتے ہیں نا بعض اوقات ہم جذبات میں آ کر، یا جذبات میں نہیں ہو ویسے مذاق میں، یا ویسے ہی جو ہے وہ ایک غصے میں آ کر ہم ایسی بات کر لیتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ یار میں کتنی بڑی بات کر رہا ہوں، میں اس کو اتنا ایزی لے رہا ہوں، اور وہی بات ہمیں کتنی دور لے جاتا ہے۔ اللہ کے رسول کیا کہہ رہے ہیں کہ اسی بات کی وجہ سے ہم دوزخ کے گڑھے میں اتنی دور گر پڑتا ہے جتنا مغرب سے مشرق دور ہے۔ اچھا آپ یہاں سے بھی دیکھیں کہ جب ہم بد دعائیں دیتے ہیں نا، خاص طور پہ یہ بات جو ہے نا، یہ عادت خواتین میں زیادہ عام ہے، بد دعائیں جب دیتی ہیں، بد دعا بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بد دعا ہم دیتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم کتنی بڑی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم اپنے بچے یا اپنی لوگوں، کسی اپنے ہو یا پرائے ہوں، ہم اس کے پورے گھر برباد کرنے کی بد دعا دے رہے ہوتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم اتنی بڑی بات کر رہے ہیں۔ خدا نخواستہ اگر وہی بات ہم پر واپس الٹ آئی، لوٹ کے آئی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ اور اگر وہ قبولیت کا وقت ہوا اور وہ قبول ہوگی تو کیا ہوا؟ تو ہم یہ نہیں سوچتے ہیں، بس ہم جذبات میں آ جاتے ہیں، ہم اپنے پر کنٹرول نہیں کر پاتے، تو ہم بس کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہمارا اصل امتحان ہے۔ تو زبان کی اتنی بڑی اہمیت ہے۔ اچھا ایک اور حدیث میں اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اچھا سفیان بن عبداللہ ثقفی یہ روایت کر رہے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ مجھ سے ایسی بات بیان فرمائے جسے میں مضبوطی سے پکڑ لوں۔ آپ نے فرمایا کہو میرا رب حقیقی اللہ ہے، یعنی قل ربی اللہ ثم استقم، پھر اسی عہد پر قائم رہو۔ یعنی کہ اگر میں کہوں نا کہ میرا رب معبود حقیقی ہے، تو میں ان کو، اپنے رب کو واقعی معبود حقیقی جانوں، مانوں، اپنے قول فعل عمل سے، ہر چیز سے۔ کہتے پھر میں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کو مجھ سے کس چیز کا زیادہ خوف ہے؟ تو آپ نے اپنی زبان پکڑی اور فرمایا اسی کا زیادہ خوف ہے۔ یعنی اور کچھ نہیں کہا، یہ نہیں کہا کہ بے حیائی کا، یہ نہیں کہا کہ کسی اور چیز، یہ زبان، یہ زبان کا زیادہ خوف ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زبان جو ہے نا وہ انسان کو یا تو اعلیٰ علیین تک لے جائے گا یا اسفل السافلین تک لے جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی زبان کو صحیح استعمال کرنے کی توفیق دے، اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے زبان کی شر سے بچیں۔ زبان کی بہت بڑا شر ہے، اتنا بڑا انعام ہے نا، اتنا بڑا شر بھی ہے۔ یعنی ہم اسی زبان سے اللہ کا کلام پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم اسی زبان سے اللہ سے دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، ہم اسی زبان سے جو ہے وہ دین کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی زبان سے لوگوں کے مسائل حل کر رہے ہوتے ہیں، ہم اسی زبان سے لوگوں سے اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم کر رہے ہوتے ہیں، یہی سارے بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کو اپنے قریب کر رہے ہوتے ہیں، لوگوں کی زندگی میں بہترین کردار ادا کر رہے ہوتے ہیں اسی زبان کی وجہ سے۔ اور یہی زبان ہوتا ہے جس سے ہم اللہ کو بھی ناراض کر رہے ہوتے ہیں، جس سے ہم جو ہے وہ جس سے لوگ جو ہے وہ اللہ کے رسول کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں، جس سے لوگ اللہ کے رسول کی گستاخی کر رہے ہوتے ہیں۔ یہی زبان ہے کہ جس سے ہم لوگوں کے دل توڑ رہے ہوتے ہیں، ہم لوگوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ زبان ہی ہوتی ہے نا، چاہے وہ لوگ ہمارے اپنے ہو یا پرائے۔ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ زبان کے فتنے سے بچو۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ زبان کو کیسے لگام دیں ہم، مطلب وہ کیا طریقہ ہے جس سے ہم زبان کو لگام دیں؟ یعنی اتنی امپورٹنٹ چیز ہے یہ زبان، تو ہم میں کیا کروں کہ میں اپنی زبان
کو صحیح طرح سے استعمال کروں، اور جو زبان کے غلط استعمال کے جتنے بھی طریقے ہیں، جتنے بھی راستے ہیں، میں اس سے اوائڈ کروں، میں اس سے اپنے آپ کو بچاؤں. تو وہ کون سے طریقے ہیں؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کا ایک حل، بہت بڑا حل، ہم نے کل بھی اس پہ ڈسکس کیا تھا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صمت نجا. یہ حدیث نا یہ لکھیں اور اپنے گھر میں جگہ جگہ لگائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو خاموش رہا اس نے نجات پائی. سب سے پہلا، سب سے بنیادی حل اس کا یہی ہے کہ خاموش رہیں. اب کہاں پہ ہم بات کریں، کہاں پہ خاموش رہیں، کون سی جگہ خاموشی کی ہے، کون سی جگہ بات کرنے کی ہے، اس پر ہم تفصیل سے بات کرتے ہیں. ایک اور حدیث میں بھی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو ذر کیا میں تمہیں 2 خصلتیں نہ بتاؤں جو پشت پر یعنی انسان کے عمل کے لحاظ سے بہت ہلکی ہیں جبکہ میزان میں بہت بھاری ہیں. تو یہ کون سی 2 اعمال ہے؟ وہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا جی ہاں بتائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہنا اور اچھے اخلاق اختیار کرنا. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے. اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں، سوچ لیں، دیکھ لیں. اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، مخلوق نے ان جیسے 2 اعمال نہیں کیے. یعنی یہ وہ 2 اعمال ہے جو اگر مخلوق نے کیے ہیں تو بہت بہت نجات پائی ہے. ان سے بڑے اعمال نہیں ہے، ایک خاموش رہنا اور ایک اچھے اخلاق. ویسے یہ کیا ایسا نہیں ہے مطلب اس وقت ہم خاموشی تو اس وقت ہمارے ہاں ایک آر سمجھنے لگے ہیں ہم خاموشی کو. ہمارے ہاں جب بھی ہم کسی مجلس میں بیٹھتے ہیں یا ہم خاموش رہتے ہیں، کسی جگہ ہیں جا رہے ہیں، تو لوگ کیا کہتے ہیں کہ یہ دیکھو خاموش ہے، تم کیوں خاموش ہو، تم بیمار ہو، یا مذاق اڑاتے ہیں کہ تم کیوں کچھ نہیں کہہ رہے ہو. مطلب ہمارے ہاں تو آج کل کمال بولنے کو سمجھا جاتا ہے کہ جتنا بندہ بولے گا، جتنا زیادہ بولے گا اتنا کمال ہے اس میں. اور جہاں ہم نے کوئی ٹاپک دیکھا نہیں، نہ آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، بس بولنا شروع کر دیا کہ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ پتہ نہیں میرے پاس یہ معلومات ہے اس کی یا نہیں ہے، یا معلومات صحیح ہے غلط ہے، کیا یہ بات جو میں کر رہا ہوں وہ واقعی میں مطلب ٹھیک ہے، یا وہ واقعی مجھے کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے. یہ ساری باتیں جس وقت ہم نہیں سوچتے نا، ہم تو بس دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ جہاں بس موقع ملا وہاں پھٹ پڑے. تو جو بولنے کی جگہ ہوتی ہے وہاں ہم خاموش ہوتے ہیں. وہاں کیوں؟ ہمارے پاس علم ہوتا نہیں ہے، نہ ہمارے پاس اتنی سمجھ ہوتی ہے. ہم نے اپنے علم اور سمجھ کے لیے اس خاموشی کو اختیار نہیں کیا ہوتا کہ جو خاموشی ہمیں سوچنے میں مجبور کریں، جو خاموشی میں ہم غور و فکر کریں تاکہ اس سے ہمارے علم میں، ہماری سمجھ میں اضافہ ہو. ہم وہ کرتے نہیں ہیں. ہم ہر وقت جو ہے وہ بولتے رہتے ہیں. تو جو بندہ جتنا زیادہ بولتا رہتا ہے اتنا اندر سے خالی رہتا ہے. یہ تو ہم معاشرے میں ہمارا تجربہ مشاہدہ ہے، ہر بندہ اس کی گواہی دے گا. تو خاموشی میں نجات ہے. یعنی یہ وہ 2 چیزیں ہیں کہ جن کے بارے میں اللہ کے رسول قسم کھا رہے ہیں. اب زبان کی جو بڑی نعمت ہے، اس نعمت کا صحیح شکر ادا کرنے کے لیے، اس نعمت کے صحیح استعمال کے لیے امام غزالی نے احیاء العلوم میں زبان کی 20 آفتیں لکھی ہیں کہ یہ زبان کی وہ 20 آفات ہیں کہ جو زبان کو جو ہے وہ ہمارے لیے وبال بناتی ہے، اور جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی نظروں سے گر جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتے ہیں. تو وہ زبان کی 20 آفات کیا ہیں؟ جب تک ہم ان 20 آفات کو نہیں سمجھیں گے تفصیل سے، ہم ظاہر سی بات ہے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کر سکتے. تو میں ہم انشاءاللہ اس کو 1 by 1 ڈسکس کریں گے آج اور کل کے دنوں میں، تاکہ ہم اس کو تفصیل سے سمجھ بھی سکیں اور اس کے بعد ہم اس کا علاج دیکھ سکیں کہ اگر خدا نہ خواستہ ہم میں سے کوئی اس آفت میں مبتلا ہے تو اس سے کیسے نجات حاصل کر سکتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کیا میری آواز صحیح آ رہی ہے؟ سب کو کلیئر ہے میری آواز؟ جی سر. جی سر. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ.
تو زبان کی 20 آفتیں کون سی ہے؟ اچھا 20 آفتیں جو ہے نا اس کی ظاہر سی بات ہے آفات جو ہے اس کی کیٹیگریز اور درجات بھی ہیں کہ بہت بڑی آفت بہت اس سے چھوٹی آفت. تو ہم سب سے چھوٹے سے شروع کریں گے. سب سے چھوٹی لیسٹ 20th ون لیسٹ اس سے اوپر 19th ون 18th ون اس طرح ہم شروع کریں گے. سب سے پہلی زبان کی آفت ہے نا وہ بے فائدہ کلام ہے. یعنی بے فائدہ کلام سے کیا مراد ہے؟ ایسا کلام منہ سے نکالنا کہ اگر اس کو نہ کہے تو کچھ گناہ نہ ہو اور نہ جان و مال میں کچھ ضرر ہو. یعنی ہم ایسی بات کہیں کہ اگر میں اس بات کو نہ کرتا تو مجھے کوئی گناہ نہ ہوتا, یا اگر میں اس بات کو کہوں تو مجھے کوئی فائدہ بھی نہ ہو. یعنی وہ بات میں کروں تو بھی کوئی فائدہ نہیں, نہ کروں تو کوئی گناہ نہیں ہے, اور اگر نہ کروں تو کسی کے جان یا کسی کے مال کو کوئی نقصان بھی نہ ہو. اس کو بے فائدہ کلام کہتے ہیں. اچھا اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس کا نقصان کیا ہے؟ اس کا نقصان ہمارے وقت کا ضیاع ہے. یعنی ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے وقت دیا ہے, ظاہر ہے ہم اس وقت یہ دنیا نا دار الامتحان ہے ہمارے لیے. ہم اس دنیا میں ایک امتحان میں سب وقت موجود ہے, ہماری آزمائش ہو رہی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں, فرشتے ہمارے اعمال دیکھ رہے ہیں. ہمیں ایک بہت ہی مخصوص ہمیں وقت دیا گیا ہے, اور اس وقت کے ہر لفظ کا جو ہے ہر سیکنڈ کا ہر لمحے کا ہمیں حساب دینا ہے. ہم سب کا اس پہ ایمان ہے, ہم نے اس کا جو ہے حساب دینا ہے. تو ظاہر ہے اس وقت کو میں کیسے استعمال کر رہا ہوں وہ تو ظاہر سی بات ہے, یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ میں نے اس وقت میں کیا کیا ہے. اگر میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جس کا نہ مجھے کوئی فائدہ ہے, نہ کرنے سے کوئی نقصان ہو رہا ہے, تو وہ وقت کا تو ضیاع ہوا. وہ وقت جو میں ایک بہترین کام میں صرف کر سکتا تھا, اس وقت میں اگر میں خاموش رہتا تو خاموشی عبادت ہے, وہ میرے لیے عبادت کا درجہ رکھتی ہے. یا اس وقت میں بالکل دل میں اللہ کا ذکر کرتا, تسبیح کرتا, استغفار کرتا, کوئی اچھی بات کرتا, تلاوت کرتا, کچھ بھی کرتا, یعنی تو ایک بہت بہتر چیز میں کر لیتا. لیکن وہ بہتر چیز چھوڑ کر میں ایک بہت ہی کمتر چیز پر اس وقت کو لگا رہا ہوں. یہ زبان کی سب سے پہلی آفت ہے جو مجھے آہستہ آہستہ زبان کی دوسری بڑی آفات کی طرف لے جائے گی. آپ نے دیکھا ہوگا, آپ نے سنا ہے نا کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ کسی نے اگر سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ عظیم یہ ایک کلمہ کہا تو اس کے لیے جنت میں ایک درخت لگا لیا جائے گا. اب وہ کیوں؟ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ اس زبان جو اتنی بڑی چیز ہے اس کا ہم بہترین استعمال کر رہے ہیں. اس بہترین استعمال کے بدلے میں اللہ تعالیٰ ہمیں اتنا بڑا اجر دے رہے ہیں صرف ایک چھوٹے سے جملے پہ. تو اس کو اگر ہم بے فائدہ کلام میں ضائع کریں تو کتنے بڑا نقصان ہے. تو ایک حدیث میں ہے کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے, من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ, کہ آدمی کے اسلام کا حسن اس چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی غیر مفید چیز چھوڑ دے. اب یہی بات اللہ کے رسول نے اس حدیث میں کہی ہے کہ جو اسلام کا حسن ہے نا, اسلام کی خوبصورتی کسی بھی بندے کی, وہ اسی چیز میں ہے کہ وہ لا یعنی غیر مفید چیز چھوڑ دے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار کا تو کوئی نقصان تو نہیں ہے, نقصان تو نہیں ہے تو فائدہ بھی تو نہیں ہے. میں ایسے ہی بیٹھا ہوں تو اس کی کیا ویلیو ہے, لیکن اگر وہی وقت میں بہترین ایک جگہ پہ استعمال کر سکتا ہوں جہاں پر میں اچھے خاصے پیسے کما سکتا ہوں, تو ہم کس کو پریفر کریں گے دنیا کے لحاظ سے؟ ہم اسی کو پریفر کریں گے کہ میں فارغ بیٹھنے سے تو بہتر ہے کہ میں کم از کم کوئی کام کروں ڈھنگ کا, میں کچھ کما لوں, اپنی ضرورت پوری کر لوں. تو یہ بھی ایسا ہی ہے. تو اسلام کا انسان کا نا حسن اسی چیز میں بڑھتا ہے کہ وہ جو لایانی چیزیں ہیں, چاہے وہ باتیں ہیں, چاہے وہ مجالس ہیں, چاہے وہ ایسی ایکٹیویٹیز ہے, کچھ بھی ہے, وہ ان کو چھوڑ دے. اچھا یہی بات ہم نے کی ہے کہ اس کے لیے پھر کیا ہے کہ خاموشی ہے. پہلی بنیادی چیز خاموشی ہے کہ انسان جو ہے وہ خاموشی اختیار کرے. تو یہ وہ چیز ہے جو بظاہر تو بہت چھوٹی ہیں لیکن میزان میں بہت بھاری ہیں. تو بے فائدہ کلام کا علاج کیا ہے؟ بے فائدہ کلام کا علاج ہے خاموشی اور حتی الامکان تنہائی.
ہم ایک وقت تک نا زندگی میں ایک وقت تک اگر ہم خاموش رہیں گے اور تنہا زیادہ وقت گزاریں گے تو بہت جلد یعنی کہ جب ہم بڑے ہو جائیں گے تو ہماری جو تھنکنگ ہے، ہمارا جو شعور ہے، ہمارا جو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے، وہ ہمارے عموماً لوگوں سے اتنی زیادہ ہو جائے گی کہ ہم خود حیران ہوں گے کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہوا ہے. یعنی جو بات الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے سمجھا دیتے ہیں، یا جس واقعے کو میں جس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہوں یا دیکھ رہی ہوتی ہوں، میرے سامنے والے لوگ دیکھ ہی نہیں پاتے. تو وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ آپ بہت سارا اپنا وقت جو لایانی کاموں میں آپ کا ہو سکتا تھا، آپ نے وہاں سے اپنے وقت کو بچایا. آپ خاموش رہے، آپ سوچتے رہے، آپ لوگوں سے سیکھتے رہے، آپ اپنے ذہن کو غور و فکر کرتے رہے، اور اس کا آپ کا پھر فائدہ ہوتا. دوسرا علاج یہ ہے، امام غزالی نے بڑا بہترین علاج بتایا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں کہ اول تو مفید کلام کا بولنا بھی چھوڑ دے، تاکہ بے فائدہ کلام کو چھوڑنے کی عادت پڑ جائے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے تو آپ بس زیادہ تر خاموش رہنے کی کوشش کرو، جہاں کو مفید بات بھی کرنی پڑ جائے تو نہ کرو. اچھا، جب بندہ مفید کام بھی نہ کر رہا ہو، یعنی میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. روزہ ہے نا، روزہ، اب روزے میں ہم حلال کھانا چھوڑ دیتے ہیں نا. اب حلال کھانا تو ہم عام دنوں میں کھا سکتے ہیں نا. عام دنوں میں تو ہمیں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ میں کوئی حرام نہ کھا لوں، میں کسی حرام کھانے سے بچ جاؤں. تو روزے میں ہم حلال کھانا چونکہ چھوڑ دیتے ہیں، تو چونکہ ہم نے حلال بھی چھوڑ دیا ہے تو ہمارے لیے حرام کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. تو جب ہم کوئی فائدہ مند جو مفید کلام ہوتا ہے نا، ہم وہ بھی چھوڑ دیتے ہیں کچھ عرصے کے لیے اپنے علاج کے لیے، تو وہ جو بے فائدہ کلام ہے اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم بے فائدہ کلام میں پڑ جائیں. یہ اس کا ایک بہت بہترین علاج ہے. تو ہم اس کا کوشش کریں، پہلے خاموشی کی پریکٹس کریں، سننے کی پریکٹس کریں، بولنے اور جو ہے وہ ہر جگہ کلام کرنے کی جو ہے نا اس عادت کو ہم کچھ عرصے کے لیے سائڈ پہ رکھتے ہیں. تو مجھے امید ہے انشاءاللہ کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اچھا، دوسری زبان کی آفت کیا ہے؟ دوسری زبان کی آفت کثرت کلام ہے. کثرت کلام سے کیا مراد ہے؟ کثرت کلام، ایک ہم نے کہا نا بے فائدہ کلام، دوسرا یہ ہے کہ میں اگر کوئی بات کروں تو جتنی مجھے بات کرنے کی ضرورت ہے میں اس سے زیادہ بات کروں. یہ ہے کثرت کلام. یعنی مجھے میری جو بات میں کرنا چاہ رہا ہوں وہ میں 5 منٹ میں کر سکتا ہوں، تو میں اس کو آدھے گھنٹے میں کیوں کر رہا ہوں؟ یہ کثرت کلام ہے. یہ زبان کی، یہ ہم نے سب سے چھوٹا درجہ جو تھا وہ بے فائدہ کلام ڈسکس کیا. اب دوسری بڑی آفت جو ہے نا، وہ اب دوسری جو سیکنڈ لاسٹ آفت ہے وہ ہے کثرت کلام. تو کثرت کلام جو ہے وہ یعنی کہ جو غیر کلام ہے ضروری، تو کوئی بات ضروری ہے کہنی، وہ میں مقدار سے زیادہ، ضرورت سے زیادہ کہوں، اس کو کثرت کلام کہتے ہیں. تو ضروری اور مفید کلام کسے کہیں گے؟ اچھا، یہ جو ہم ضروری کلام کس کو کہیں گے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتا دیا کہ ضروری بات کس کو کہتے ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں گائیڈنس دے دی ہے. ہم نے کہا نا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ ہمیں گائیڈنس دی ہے، اللہ کے رسول نے گائیڈنس دی ہے. تو سورہ النساء کی آیت ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما. کہ لوگوں کی بہت سی خفیہ سرگوشیوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی. کیا بہترین بات ہے کہ بہت ساری ہماری سرگوشیاں، بہت ساری ہم سرگوشیاں، خفیہ سرگوشیاں کرتے ہیں، اس میں خیر ہی نہیں ہوتی. سرگوشی بڑی نقصان کا باعث ہے. سرگوشیاں ویسے خاص طور پہ جب ہم محفلوں میں کرتے ہیں، اس کے خیر بعد میں اس کو ڈسکس کریں گے. اللہ یہ کہ کوئی شخص صدقے کا یا کسی نیکی کا یا لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم دے.
اور جو شخص اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرے گا ہم اس کو زبردست ثواب عطا کریں گے. یعنی 3 کام، صدقہ، نیکی یا لوگوں کے درمیان اصلاح، یہ 3 کام اگر کوئی بندہ کر رہا ہے اور کس چیز کے لیے کر رہا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے کر رہا ہے، تو وہ ضروری اور مفید کلام ہے. ٹھیک ہے. اب یہ یہاں پر جو ہے نا پوری ایک اصول بیان ہو گیا. ہم اس اصول پہ جو ہے وہ اپنی تمام زندگی، اپنے تمام 24 گھنٹے کو رکھ کے دیکھیں کہ کیا وہ اس اصول پہ پورے اترتے ہیں یا نہیں اترتے. فار ایگزامپل، میں صدقے کی بات، ٹھیک ہے، کوئی اچھی بات، کوئی نیکی کی بات جو ہے وہ کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. میں جو بات کر رہا ہوں، اگر میں وہی بات کر رہا ہوں تو اس کا مطلب مفید کلام. کیا میں کوئی ایسی بات کر رہا ہوں جو لوگوں کے درمیان اصلاح ہو رہی ہے، جس میں معاشرے کی بہتری ہو رہی ہے، جس میں میرے آس پاس لوگوں کی بہتری ہو رہی ہے، جس میں کسی تعلق میں مضبوطی آ رہی ہے، جس میں کسی نقصان سے بچا جا رہا ہے، میں یہ ساری چیزیں دیکھوں. اگر وہ اس اصول پہ پورے اترتے ہیں، وہ کسی بھی فیلڈ کے ہیں، میں آئی ٹی کے کوئی ایسی گفتگو کر رہا ہوں آئی ٹی سے ریلیٹڈ، کہ جس کی گفتگو کے نتیجے میں ہم کسی ایسے نتیجے پہ پہنچیں گے کہ جو لوگوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے فائدے کا باعث بنے گی، تو وہ لوگوں کی اصلاح، لوگوں کے درمیان اصلاح کا حکم ہے. یہ ساری باتیں اس میں رہتی ہیں. بہرحال یہ تو ہماری سوچنے کی بات ہے کہ ہم اس آیت پر سوچیں، غور و فکر کریں کہ میں جو 24 گھنٹے گزارتا ہوں، تو وہ جو 24 گھنٹے میں جتنی باتیں کرتا ہوں، اس میں کتنی میں مفید کلام کر رہا ہوں اور کتنا میں غیر مفید کلام کر رہا ہوں. یہ ہمارے سوچنے کی بات ہے. اچھا، جو زائد کلام ہوتا ہے نا، وہ زائد کلام ہمیں کہاں تک لے جاتا ہے؟ مسند احمد میں حدیث ہے، سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر کہا، اے ہمارے سردار اور اے ہمارے سردار کے فرزند، اے وہ ذات جو ہم میں سب سے بہتر ہے اور ہم میں سے سب سے افضل کی اولاد ہے. وہ اس نے نا وہ ساری باتیں کر رہا تھا، القاب پہ القاب لگائے جا رہا تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کر فرمایا، لوگو، تم معروف بات ہی کر لیا کرو اور ہرگز شیطان تمہیں غلو میں مبتلا نہ کرے. میں محمد بن عبداللہ اور اللہ کا رسول ہوں. اللہ کی قسم میں پسند نہیں کرتا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے جو مقام دیا ہے تم مجھے اس سے اوپر لے جاؤ. یعنی دیکھیں، اس شخص نے کہا کہ اے ہمارے سردار، اللہ کے رسول سردار تو تھے، پھر اس نے کہا کہ اے ہمارے سردار کے فرزند، اس سردار کے فرزند بھی تھے، پوتے بھی سردار کے تھے، بھتیجے بھی سردار کے تھے، سردار کا خاندان تھا وہ، عبد المطلب کا خاندان. پھر اس نے کہا کہ اے وہ ذات جو ہم میں سب سے بہتر ہے. یہ بات بھی سچ تھی کہ واقعی میں اللہ کے رسول سب سے بہتر ہے ہم سے. پھر اس کے بعد اس نے کہا کہ اور ہم میں سے سب سے افضل کی اولاد ہے. ظاہر ہے جو اللہ کے رسول کے والدین ہیں تو سب سے افضل ہو گئے. یعنی اس نے یہ ساری باتیں ٹھیک کہی، یعنی اس نے سچ باتیں کہی، کوئی جھوٹی ایسی بات نہیں کی کہ جو تھی نہیں، کوئی اس میں خوش آمدی اس طرح کی نہیں تھی کہ جو غلط تھی. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس کی اصلاح فرمائی. اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو روک دیا کہ غلو نہ کرو. کیوں؟ کیونکہ ہم جو امت ہے نا، امت جو 1400 سال بعد 21ویں صدی کے اپریل میں پاکستان میں یہ کورس جو کر رہی ہے، جو 25 لوگ اس وقت آن لائن ہیں، تاکہ انہیں یہ بات پتہ چل جائے کہ ہمیشہ جو ہے نا مبالغہ آرائی یا زائد کلام سے اجتناب کرو. ہمارے یہاں کتنا عام ہے، ہم جو ہے وہ کسی کی بات کرتے ہوئے یا کسی سے کوئی چیز کرتے ہوئے یا کسی کو کوئی تعارف کراتے ہوئے ہم اس کی کتنے تعریفوں کے پھول باندھ دیتے ہیں، اور ہمیں بہت ساری باتیں اس میں ہوتی بھی نہیں ہیں، ہم وہ باتیں بھی کر لیتے ہیں جو کہ جھوٹ میں آ جاتی ہیں. تو زائد کلام ہمیں مبالغہ آرائی تک لے جاتی ہے. اور ہمارے استاد کہتے ہیں نا کہ مبالغہ آرائی جو ہے وہ جھوٹ کی ایک قسم ہے. یعنی آپ کوئی بات اتنی بڑی کر لیتے ہیں جو اتنی بڑی ہوتی نہیں ہے، تو یہ تو جھوٹ ہو گیا. اچھا، ایک اور بڑی میں آپ کو ایک بات بتاؤں، دو الفاظ ہے، اس میں آج کل فرق بڑا کم ہو گیا ہے. ایک ہے تعارف، ایک ہے تعریف. ہم نے نا اس کو خلط مل کر دیا، مکس کر دیا ہم نے اس کو. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب لوگ کسی کا تعارف یعنی کسی کا انٹروڈکشن کراتے ہیں تو وہ
اس کا انٹروڈکشن نہیں کروا رہے ہوتے ہیں, وہ اس کی تعریف کر رہے ہوتے ہیں. یعنی میں اگر کسی کو کہوں کہ آپ نا فلاں بندے کا تعارف کرائیں, تو وہ اس کا تعارف کے بجائے نا اس کی تعریف کر رہا ہوتا ہے. یہ جو ہے یہ تو اتنا بڑا بندہ ہے, اور یہ تو جو ہے, مثال کے طور پر میں ہمارے آفس میں کوئی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ ہے, اس کو آپ تعارف کرائیں. وہ کہتا ہے یہ جو ہے جو فلاں پوسٹ پہ ہے, اور یہ تو اتنا بڑا بندہ ہے, اتنے بہترین کام کرتا ہے, اتنا بڑا ٹرینر ہے, اور اتنے بڑے لوگوں کو پڑھاتا ہے, اور جو ہے یہ تو اس نے دنیا کے اتنے ممالک دیکھے ہیں اور اتنا سفر کیا. یعنی وہ اس کے تعریفیں میں لگ جاتا ہے. اور یار اس نے آپ سے تعارف پوچھا ہے, آپ اس کی تعریفیں کر رہے ہو, کیوں؟ بس ایک ہمارے مزاج اس طرح سے بن گیا کہ ہم مبالغہ آرائی کر رہے ہیں, اور نہ کسی نے ہماری اصلاح کی ہے, اور نہ کسی نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بھئی یہ غلط بات ہے, یہ جھوٹ میں آتا ہے. اب تعارف کیا ہے؟ مطلب اگر کسی کے ہم تعارف کرنا چاہیں تو تعارف کیا ہے؟ اچھا یہ تو خیر میں نے یہ کہا کہ لوگ جب دوسروں کا تعارف کراتے ہیں, اچھا بہت سارے لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جو اپنا تعارف کراتے ہوئے اپنی تعریفیں کر رہے ہوتے ہیں. اس سے بھی زیادہ بڑی غلط بات کہ اپنا تعارف کراتے وقت اپنی تعریفیں کر رہے تھے, میں نے یہ بھی کیا, میں نے وہ بھی کیا. اچھا ایک تو بندہ دیکھے کہ بندہ کہاں پر اپنا تعارف کرا رہا ہے, پھر وہیں پر اس کے حساب سے بندہ خود سمجھ لے کہ یہاں پر میں اپنا کتنا تعارف کراؤں. مثال کے طور پر جو بنیادی تعارف ہے نا, بنیادی تعارف جو ہے وہ نام کا ہوتا ہے. یہ میرا نام ہے, یہ اگر تو وہ آپ کے والدین, وہاں پر والدین کی جو ہے وہ بالکل سیلف پریزنگ, بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں وقاص, اگر تو آپ کے والدین کا ذکر وہاں ضروری ہے تو آپ والدین کو بتائیں کہ میں ہوں, میرے والدین کا نام. مثال کے طور پر عرب ہمیشہ اسی طرح اپنا تعارف کراتے ہیں کہ محمد بن عبداللہ یا عبد الرحمن بن عوف, تو وہ اپنے نام کے ساتھ اپنے والد صاحب کا نام بتاتے تھے. تو محمد بن اسماعیل, محمد بن اسرائیل, مختلف لوگ نام ہو سکتے ہیں. نام, والد کا نام, پھر اس کے بعد اپنا علاقہ بندہ بتایا تعارف میں کہ میں اس علاقے سے ہوں, ٹھیک ہے, تو یہ اس کا تعارف ہے. اور پھر جس ادارے میں ہے, یا جو کام کر رہا ہے, یا جو پڑھائی کر رہا ہے, وہ بتا دے کہ میں اس یونیورسٹی میں فلاں ڈپارٹمنٹ کا طالب علم ہوں, یا میں اس ادارے میں یہ جاب کرتا ہوں. یہ ہمارا تعارف ہو گیا, بس دیٹس اٹ, یہ کافی ہوتا ہے. ہاں اگر آپ جو ہے وہ کہیں ایسی جگہ ہے کہ جہاں پر آپ کا کسی ایکسٹرا آپ کی کوالیفیکیشن وہاں پہ ضروری ہے مینشن کرنا, تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ بھئی آپ کون ہو, کہاں سے آ رہے ہو, وہاں پر آپ اپنی وہ کوالیفیکیشن بھی بتا دو. لیکن وہ جناب جو ہے وہ آدھے گھنٹے اپنا تعارف کراتے رہنا, تعریفیں کرتے رہنا کہ میں نے یہ بھی کیا ہے, میں نے وہ بھی کیا ہے. اچھا رابعہ آفتاب کو جو ہے وہ وائس کا پرابلم ہو رہا ہے, کیا سب کو وائس کا ایشو آ رہا ہے یا صرف ان کے ساتھ یہ ایشو ہے؟ نو سر وائس ٹھیک ہے. کلیئر ہے. ٹھیک ہے, بس پھر رابعہ آفتاب کا ایشو ہے وہ کہ کوئی کو چیٹ میں بتا دے رابعہ آفتاب کو کہ یہاں پر ایشو نہیں ہے, ایشو آپ کی طرف ہے. تو یہ بنیادی چیز جو تعارف اور تعریف ہے نا, اس کو ہم دیکھیں کہ ہم کہیں پہ جاتے ہیں تو ہم اپنا تعارف کراتے ہیں یا اپنے تعریفیں کر رہتے ہیں, یا ہم کسی اپنے, اچھا بہت سارے اساتذہ ایسے ہوتے ہیں, بہت سارے اساتذہ مطلب اس چیز کو بہت برا مانتے ہیں کہ جب ان کی تعریفیں کی جائیں. یعنی آپ کا کوئی ٹیچر آ گئے نا, آپ کے کوئی ٹیچر آپ کے گھر آئے یا کہیں پہ آئے ہیں, تو آپ ان کا تعارف کرائیں اپنے گھر والوں کو, ان کی تعریفیں نہ کریں. کیوں؟ وجہ اس کی یہ کہ اللہ کے رسول نے جو ہے نا وہ تعریف منہ کے سامنے, مطلب فیس ٹو فیس تعریف کرنے سے منع کیا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ سے انسان کے دل میں ریاکاری آتی ہے, انسان کے دل میں بڑائی آتی ہے کہ اچھا میں تو اتنا بڑا ہوں, اچھا یہ مطلب میں واقعی اتنا بڑا ہوں. بعض اوقات انسان کی تعریفیں کوئی کرتا ہے, انسان سوچتا ہے اچھا اتنا باکمال انسان ہوں, مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا. اور کو خود پتہ نہیں ہوتا کہ میں کوئی بہت مطلب جتنی تعریفیں میری اور ہی میں ہو. مطلب بعض میں کہیں جاتا ہوں تو یہ مولانا مفتی انجینئر, میں کہیں یار اللہ کے بندے, نہ میں مولانا ہوں نہ میں مفتی ہوں, ٹھیک ہے, نہ میں انجینئر ہوں, میں نے انجینئرنگ چھوڑ دی تھی. تو آپ کیوں میرے تعارف میں بتائیں, پر بتائیں یہ عزت اللہ ہے اور یہ کوئٹہ سے ہے اور یہ آفاق میں ہوتا ہے, دیٹس اٹ. اگر کسی بندے کو جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے تو آپ کیوں بتا رہے ہیں اس کو یہ ساری باتیں؟ ہاں ٹھیک ہے, اگر آپ مدرسے کا میرا ریفرنس دینا چاہتے ہیں تو آپ بس یہ بتائیں کہ اس نے جامعۃ الرشید سے پڑھا ہے, دیٹس اٹ. وہ جناب علامہ مولانا مفتی پتہ نہیں فلاں فلاں, تو کیا ضرورت ہے اس چیز کی؟
کیوں بندہ انسان کو خراب کرتا ہے. یہ باتیں ساری امپورٹنٹ ہوتی ہیں جو ہمیں سمجھنے والی ہوتی ہے. یہ سارے زائد کلام میں آتے ہیں جو ہم زبان کی آفت پڑھ رہے ہیں، زائد کلام، اس میں یہ ساری باتیں آ رہی ہوتی ہیں. اچھا زائد کلام یہ بھی ہے، حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آدمی کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ لکھا جاتا ہے. یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اپنے بچے کو خاموش کر دینے کے لیے کہے کہ میں تیرے لیے فلاں چیز خرید کر لاؤں گا اور خریدنے کی نیت نہ ہو تو اسے جھوٹ لکھا جائے گا. یہ بھی جھوٹ ہے، ظاہر اس نے جھوٹا وعدہ کیا ہے. اچھا یہ ہوگی دو آفات، ٹھیک ہے. تو اس کا علاج بھی وہی ہے جو ہم نے پہلی والی آفت کی جو ہے وہ علاج دیکھا، تو اس کا علاج وہی ہے. اب ہم تیسری آفت پہ آتے ہیں. تیسرا آفت جو ہے وہ ہے باطل کا ذکر کرنا. ایک ہے حق، ایک ہے باطل. تو باطل کا ذکر بھی زبان کی ایک آفت. اچھا باطل سے مراد کیا ہے؟ باطل سے مراد وہ چیز جس کا تعلق گناہوں سے ہو، اس کا ذکر کرنا بھی ایک زبان کی آفت ہے، ایک گناہ ہے. اچھا جو پہلا والا تھا وہ گناہ کے زمرے میں تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ گناہ کی طرف لے جاتا تھا. یہ تو خاص گناہ ہے، یعنی ان چیزوں کو زبان سے ان چیزوں کا ذکر کرنا، یہ ساری باتیں کرنا، یہ گناہ ہے. کون سی مثال کے طور پر میں چند مثالیں دے دیتا ہوں. اس کی مثالیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں. پہلی مثال اس کی ہے کہ عورتوں کے حسن و جمال اور عشق و محبت کے قصے سنانا، یہ باطل ہے، یہ گناہ ہے. فسق و فجور کی مجلسوں کا حال بیان کرنا، کوئی ایسی مجالس ہو جہاں پر فسق و فجور ہوتا ہو، جہاں پر گناہ کے کام ہوتے ہو، اس کے حال بیان کرنا. مالداروں کی عیاشی کا ذکر کرنا، بادشاہوں کے اعمال کا ذکر کرنا، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری وہ باتیں ہیں جن کا کوئی تعلق نہیں ہوتا ہمارے اعمال کے ساتھ، ہمارے کام کے ساتھ. بس ہم اپنا وقت بھی ضائع کر رہے ہوتے ہیں اور ہم گناہوں کے مرتکب بھی ہو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگوں کی غیبتیں بھی کر رہے ہوتے ہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ساری روحانی امراض کا بھی شکار کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ سارے باطل کے اذکار ہیں. اچھا بعض ایسی جگہ پہ، یہ تو میں نے نا انڈیویجول بتا دیا، بعض ایسی مجالس ہوتی ہیں، تفریحی مجالس، جو ہم انٹرٹینمنٹ جن کو سمجھ رہے ہوتے ہیں لیکن وہ باطل ہوتی ہیں ساری. اور وہاں پر جاننا، وہاں پر بات کرنا، وہاں پر اس کا حصہ بننا سارا کا سارا گناہ ہوتا ہے. وہ ساری زبان کی آفات میں آتا ہے. ایسی مجلس جہاں کسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے، وہ باطل مجلس ہے. یہ ساری زبان سے ہوتا ہے نا. یا ایسی مجلس جہاں کسی کے عیوب ظاہر کیے جاتے ہیں، وہاں بھی یہ زبان کی آفت ہے. ایسی مجلس جہاں کسی میں عیب تلاش کیے جاتے ہیں. میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک حدیث شیئر کرنا چاہتا تھا لیکن میں بھول گیا تھا. میں نے وہ حدیث لکھی تو نہیں ہے، البتہ میں آپ کے ساتھ نا یہاں شیئر کر دیتا ہوں، جیسے ہی زبانی شیئر کر دیتا ہوں. یہ ایسی حدیث ہے کہ جس نے واقعی میں مطلب مجھے تو بہت ہی جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے. اور میں ضرور آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. یہ 2-3 احادیث اتنی مطلب امپورٹنٹ احادیث ہے. ہاں میں بھی آپ کو بتاتا ہوں. ہاں اچھا، جہاں کسی ایسی مجلس جہاں کسی کے خلاف سازشیں کی جاتی ہیں، وہ بھی باطل میں آتی ہے. اچھا میں آپ کو اس سے متعلق کچھ احادیث بتانا چاہتا ہوں جو میں لکھ نہیں سکا وہاں پر. میں یہاں پہ ایک پہلی حدیث جو ہے وہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جب اللہ تعالیٰ نا ہم کسی کے عیب تلاش کرتے ہیں یا ہم کسی کے عیب ظاہر کرتے ہیں، کسی کی غیبت کرتے ہیں، غیبت وہی ہوتا ہے نا کسی کے عیب ظاہر کیے جاتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں بندہ جو ہے وہ اس میں یہ عیب ہے. حدیث شریف ہے، ایک صحابی کہتے ہیں کہ میں عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جا رہا تھا، یعنی ہم جا رہے تھے کہ ایک شخص سامنے آیا اور پوچھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے قیامت میں اللہ اور بندے کے درمیان ہونے والی سرگوشی کے بارے میں کیا سنا ہے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا، کہ قیامت کے دن نا اللہ تعالیٰ مومن کو اپنے نزدیک بلا لے گا اور اس پر اپنا پردہ ڈال دے گا اور اسے چھپا لے گا. یعنی اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندے پہ نا پردہ ڈال دیں گے، سب کی نظروں سے چھپا دیں گے. اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ کیا تجھ کو فلاں گناہ یاد ہے؟ کیا فلاں گناہ تجھ کو یاد ہے؟ وہ مومن کہے گا کہ ہاں اے میرے پروردگار. کہتے آخر جب وہ اپنے تمام گناہوں کا اقرار کر لے گا اور اسے یقین آ جائے گا
کہ اب وہ ہلاک ہوا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تیرے گناہ پر پردہ ڈالا اور آج بھی میں تیری مغفرت کرتا ہوں، چنانچہ اسے اس کی نیکیوں کی کتاب دے دی جائے گی، لیکن جو کافر اور منافق ہے اس کے متعلق ان پر گواہ جو ملائکہ ہے، انبیاء ہے، تمام جنوں ان سے سب کہیں گے کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار پر جھوٹ باندھا تھا، خبردار ہو جاؤ، ظالموں پر اللہ کی پھٹکار ہوگی۔ اب یہ دیکھیں کتنی بہترین، کتنی کمال کی حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اتنا ستار ہے، اتنا ستار ہے، اتنا ستار ہے کہ دنیا میں تو ہمارے عیب چھپائے ہیں اللہ تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ہم میں سے ہر ایک میں کتنے عیب ہے، کتنے گناہ ہم سے ہوتے ہیں، سب پر اللہ تعالیٰ نے پردہ ڈالا ہے۔ اگر ہمارے عیب سامنے آ جائیں تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنا بھی نہ چاہیں، دیکھنے کا بھی دل نہ کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بلائیں گے، مومن بندے کو، اور اس پر اپنا پردہ ڈالیں گے اور اس کو اپنے سارے گناہ یاد دلائیں گے۔ وہ جب سب کا اقرار کر لے گا تو اللہ تعالیٰ کہیں گے جاؤ، جیسے میں نے دنیا میں تمہاری پردہ پوشی کی تھی، آج بھی تم معاف ہو، اسی طرح معاف ہو۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے۔ بہر اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کی توفیق دے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا حساب اسی طرح کریں قیامت کے دن کہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے اور ہمارا حساب کتاب ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے مسلم شریف کی جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں جس شخص کی پردہ پوشی کرتا ہے قیامت کے دن بھی اس کا پردہ رکھے گا۔ اچھا، اس حوالے سے نا کچھ اور بہت بہترین کو بہت بہت امپورٹنٹ احادیث ہے، انشاءاللہ کل ہم اس کو پڑھیں گے، کیونکہ وہ تھوڑی سی تفصیل طلب ہے، میں اس پر آپ لوگوں سے بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اس وقت ہمارے معاشرے کے بہت زیادہ جو مسائل ہیں جو سوشل میڈیا پر خاص طور پہ عام ہے، وہ اس سے متعلق ہیں، تو کل ہم انشاءاللہ یہاں سے واپس کنٹینیو کریں گے اور وہ احادیث پڑھیں گے، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں میں نے بہت زیادہ وہ احادیث شیئر بھی کی ہیں بہت ساری جگہوں پر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان احادیث کو سمجھ لیں اور ان پر عمل کریں تو اس وقت موجودہ دور میں ہمارے بہت سارے معاشرتی مسائل ختم ہو جائیں گے اور ہم خود بہت بڑی جو ہے وہ عذاب سے، بہت بڑے گناہوں سے بچ جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہم آج یہی اختتام کرتے ہیں، کل انشاءاللہ ہم یہیں سے واپس شروع کریں گے، اور وہ احادیث بھی انشاءاللہ کل میں لکھ کر یہاں پہ آپ کے سامنے ڈسپلے کر لوں گا اور ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔